تو آج جو گفتگو ہو رہی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالہ سے، عام لوگ جو ہیں وہ آپ کا نام شاید امام زین العابدین کیونکہ معروف ہے تو اسی سے واقف ہوتے ہیں۔ آپ کا نام علی، امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں، نام علی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد محترم مولا علی علیہ السلام کے پاک نام پہ ہی اپنے بیٹے کا نام، بلکہ سب بیٹوں کا نام ہی علی رکھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں ان کا نام بھی علی ہے۔ اور امام مالک ہمارے جو اہل سنت و جماعت کے بہت نامور شخصیت ہیں، آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کی جو منزلت اور مقام بیان کیا، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ سمی زین العابدین لکثرت عبادتہ، کہ زین العابدین آپ کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کا نام تھا۔ تو جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ ہم اس امام کو ماننے والے ہیں جو عبادت گزار نہیں، ایسا عبادت گزار کہ جو عبادت گزاروں کی بھی زینت ہے، ایسے امام کے ماننے والے ہیں۔ تو لہٰذا میرے امام کے ماننے والے کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے جو عبادت سے دور ہوں۔ تو اسی حوالہ سے میں ایک حدیث پاک آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ انصاری جو صحابی ہیں، ان کے بیٹے حضرت جابر، ان سے ایک حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت تھا کہ امام حسین علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے اور میرے محبوب کی پاک گود میں تشریف فرما ہوئے۔ میرے محبوب نے ان سے محبت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے جو ارشاد فرمایا، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا اے جابر کہ یہ جو میرا بیٹا حسین ہے، اس کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا۔ میرے غیب دان نبی امام حسین علیہ السلام ابھی خود بچپن میں اور میرے آقا کی گود میں کھیل رہے ہیں، تو میرے محبوب نے ان سے محبت کی اور فرمایا کہ اے جابر گواہ رہنا کہ اس حسین کی اولاد میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ اس کی شان یہ ہوگی کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو ایک ندا دینے والا عرش کے نیچے سے ندا دے گا کہ زین سید العابدین کھڑے ہو جائیں۔ وہ ندا کیا ہوگی؟ اذا کان یوم القیامت نادا، فرمایا قیامت نادا منادن لیقم سید العابدین فیقوم ولدہ، فرمایا کہ ندا آئے گی کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں تو میرے اس حسین کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا جس کا نام علی ہوگا۔ تو فرمایا اس کا نام، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک حضرت جابر نے سنائی باقی احباب کو کہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ وہ بلند مرتبت ہستی ہے کہ ان کا یہ جو لقب ہے سید العابدین، زین العابدین، یہ لقب دنیا میں سے کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، یہ عرش میں سے، عرش کے نیچے سے اللہ نے میرے حسین کے بیٹے کو یہ لقب عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ آپ اگر سید العابدین ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ عبادت گزاروں کا سردار۔ کن کا سردار؟ عبادت گزاروں کا سردار۔ میرے تمام جو احباب ہیں بڑی توجہ سے سنیے گا یہ بات کہ جن لوگوں کو اپنی عبادت پہ بڑا ذوق ہے اور بڑا ان کو ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ ذہن نشین کر لیں کہ قیامت والے دن عبادت گزار وہی شمار ہوں گے جن کی سرداری حضرت امام زین العابدین فرما رہے ہوں گے، جن کی سرداری امام زین العابدین علیہ السلام فرمائیں گے، انہی کو عبادت گزاروں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا اعلان ہوگا کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں تو میرے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین کھڑے ہوں گے، تو آپ کو اللہ سید العابدین فرما رہا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی بروز حشر اپنے آپ کو عبادت گزاروں کی صف میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے
تو وہ آج میرے امام زین العابدین کی غلامی میں آ جائے۔ تو قیامت میں اگر کسی کے من میں یہ آیا بھی کہ میں بھی عبادت گزار ہوں، یہ سید العابدین ہے، چلو میں ان کی صف میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں ان کے غلاموں میں، نہیں۔ اگر یہاں ان کا ذکر کرنے سے مسئلہ بنے اور ان کا ذکر سننے سے مسئلہ بنے اور یہ جی فلاں لوگوں کی مشابہت ہے ان کا ذکر کرتے رہنا، تو قیامت والے دن ان کی غلاموں کی صف میں نہیں اللہ تعالیٰ کھڑا ہونے دے گا۔ اگر اپنی عبادت کو لے کے عبادت گزاروں کے سردار کی غلامی کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو آج امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیے، تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں سید العابدین جو ہیں ان کے غلاموں کی صف میں کھڑا کرے۔